آئیے میرے ساتھ دیکھیں آج کا پیسج. آج کا جو پیسج ہے وہ تھسلونیکیوں کے نام لکھے گئے پولس رسول کے پہلے خط میں سے ہے. اس کا 5واں باب اور اس کی 4 آیت سے میں پڑھوں گا. اصل میں جو 4 اور 5ویں آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید کچھ آیتوں کو ساتھ میں دیکھنا ہوگا تاکہ ہم اس پورے پیسج کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. سو میرے ساتھ دیکھیں تھسلونیکیوں کا خط، پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 4 آیت سے لکھا ہے: لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو. ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں. کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں. مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں. کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں. اور وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں. پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو. آمین. یہاں پر پولس نے ایک کنٹراسٹ پیش کیا ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ تھسلونیکیوں کا جو خط ہے یہ تھسلونیکے کی کلیسیا کو لکھا گیا. اب تھسلونیکے ایک شہر ہے اور پولس رسول یہاں پر گیا اور اس نے یہاں پر منادی کی. اب جب وہ منادی کر کے چلا گیا تو پیچھے سے کچھ لوگوں نے یہاں پر خرابی پیدا کی. پولس نے ان کو مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں سکھایا تھا. اب وہ تو سکھا کر چلا گیا، لیکن کچھ اور لوگ وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں پر خرابی پیدا کی اور لوگوں کو کنفیوز کر دیا، لوگوں کو مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے کنفیوز کر دیا. اب تھسلونیکیوں کا جو چرچ ہے، تھسلونیکیوں کے جو لوگ ہیں، ان کے اندر ایک کنفیوژن ہے اور وہ بالکل کنفیوز ہو چکے ہیں مسیح کی دوسری آمد کو لے کر. پولس رسول خط لکھ کر نہ صرف باقی باتوں کو کلیئر کرتا ہے بلکہ مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے ان کے سوالوں کا بھی جواب دیتا ہے. ایک بڑی اہم ٹرم ہے جس کو ہم خداوند کا دن بولتے ہیں، جس کو ہم دا ڈے آف دا لارڈ یعنی خداوند کا دن بولتے ہیں. پولس رسول نے انہیں ریپچر کے تعلق سے بتایا اور دا ڈے آف دا لارڈ یعنی خداوند کے دن کے تعلق سے بتایا. اس کو غور سے سنیے گا. اگر آپ اس پیسج کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے اور آپ کے بھی بہت سارے سوال اس میں کلیئر ہوں گے اور یہ آپ کی تسلی کا باعث بھی بنے گا. ایک ایماندار ہوتے ہوئے یہ پیسج آپ کو تسلی بھی فراہم کرے گا. سو ریپچر بیسیکلی کیا ہے؟ ریپچر ہے کلیسیا کا اٹھایا جانا. ریپچر کیا ہے؟ کلیسیا کا اٹھایا جانا. یعنی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کلیسیا اٹھائی جائے گی اور یہ کب ہوگا؟ یہ مسیح کی دوسری آمد پر ہوگا. اب اس پری پوسٹ کی بحث میں نہیں جا رہا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ کلیسیا جو مصیبت کا دور ہے اس سے پہلے اٹھائی جائے گی. مصیبت کے دور سے پہلے اٹھائی جائے گی. یعنی جب مسیح اس دنیا میں دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے پہلے مصیبت کا ایک بڑا دور آئے گا. چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت. اس مصیبت میں سے کلیسیا کو نہیں گزرنا پڑے گا بلکہ مسیح آئے گا. وہ زمین پر نہیں آئے گا بلکہ کہاں پر آئے گا؟ ہوا میں. اور ہم کیا کریں گے؟ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے اور وہ ہمیں آسمان پر لے جائے گا. وہ زمین پر نہیں آئے گا. زمین پر اس کے بعد ایک مصیبت کا دور آئے گا اور مصیبت کے بعد مسیح زمین پر دوسری آمد میں آئے گا. سو لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ کیا ریپچر کہیں ہو تو نہیں چکا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جی ریپچر ہو چکا ہو اور ہم یہاں پہ ہی رہ گئے. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہمارے جو مر گئے ایماندار، یعنی وہ تو سارے نئے نئے مسیحی تھے، ان کا تو آپ کو پتا ہے کہ جب شاگرد یسوع مسیح پر ایمان لائے اور یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ
उसी वक्त पूछ रहे थे कि तू बादशाही, कब तेरी बादशाही आएगी, क्या तू अभी बादशाही अता करेगा। उनके जहन में इस तरह के सवाल थे। सो वो सोचते हैं कि कहीं रैप्चर तो नहीं हो चुका। जो लोग मरते जा रहे हैं, क्योंकि वो देखते थे कि लोग ईमान तो ला रहे हैं मसीह पर, लेकिन कई ईमानदार मर गए, सो गए, तो जो लोग मर गए हैं उनका क्या बनेगा, क्योंकि वो तो रैप्चर में उठाए नहीं गए। एक जेन्युइन सवाल बनता है कि नहीं? हमें तो ये क्लियर है आज बात, लेकिन एक जेन्युइन सवाल था उस कलीसिया का कि भाई जो लोग मर गए हैं वो कैसे उठाए जाएंगे, वो तो मर गए। फिर ये रैप्चर कब होगा, मसीह कब आएगा, कब बादशाही को जो दूसरी उसकी आमद है वो होगी, और क्या हम जो लोग ईमान ला रहे हैं हमें खुदावंद के दिन को देखना पड़ेगा। खुदावंद के दिन से क्या मुराद है? रैप्चर के बाद मुसीबत का दौर। खुदावंद के दिन से क्या मुराद है? रैप्चर के बाद, यानी कलीसिया के उठाए जाने के बाद मुसीबत का दौर। क्या हमें तो मुसीबत का दौर नहीं देखना पड़ेगा? हम तो ईमान ले आए, हमने तो कबूल कर लिया खुदावंद यीशु मसीह को। सो पौलुस इन तमाम सवालों के जवाब देता है, और इससे बिल्कुल पिछले चैप्टर में वो इस सवाल का उनको बताता है। आपको मैं बता देता हूं, हम इस टेक्स्ट को पढ़ते नहीं, लेकिन पौलुस समझाता है कि जो सो गए हैं, यानी जो मर गए हैं, वो हमसे पहले जी उठेंगे। वो क्या होंगे? जी उठेंगे। हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी जब कलीसिया उठाई जाएगी तो जो मर गए हैं वो क्या होंगे? जिंदा होंगे, और वो भी क्या होंगे? उठाए जाएंगे। पौलुस इस सवाल का भी जवाब देता है। वो ये भी समझाता है कि मसीह अभी नहीं आया, अभी दूसरी आमद नहीं हुई। और अब आज का जो पैसेज है, इसमें पौलुस उनको ये जवाब दे रहा है कि तुम्हें खुदावंद के दिन से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुदावंद के दिन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो उससे पहले उठा लिए जाओगे। खुदावंद का दिन तारीकी के लोगों के लिए है, वो रोशनी के लोगों के लिए नहीं है। सो मैंने आपको बताया कि पौलुस ने थिस्सलुनीके की कलीसिया को कुछ तालीम दी रैप्चर के ताल्लुक से, दूसरी आमद के ताल्लुक से। अब तालीम के बाद कुछ लोगों ने उन्हें घबरा दिया। उनके कुछ सवाल थे, उन सवालों के जवाब पौलुस देता है कि जो मर गए हैं वो पहले जिंदा होंगे, और भी बहुत सारे सवालों के वो जवाब देता है। लेकिन आज का जो पैसेज है, इसमें वो इस बात को डील करता है कि ए ईमानदारों, ए थिस्सलुनीके के लोगों, घबराओ मत। तुम्हें खुदावंद के दिन को नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हें उस मुसीबत में से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि तुम तारीकी के नहीं बल्कि तुम नूर के फर्जंद हो। तुम दिन के हो, रात के नहीं हो। आइए, और इसके लिए वो डिफरेंट मुआजने पेश करता है, और ये मुआजने हम साथ साथ देखते हैं। और इसमें जो तारीकी और दिन की बात की गई, आपको पता है दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं। वो एक बड़ी खूबसूरत मिसाल से समझाता है। दुनिया में कहते हैं ना, जो बड़े मजहब हैं, हम सरेआम लोगों को बताते हैं कि दुनिया में कोई बड़े मजहब नहीं है। दुनिया में सिर्फ दो खानदान हैं, एक खानदान खुदा का और दूसरा इब्लीस का, बस। तीसरा कोई खानदान नहीं है। या तो आप खुदा के खानदान का हिस्सा हैं, या खुदा के खानदान का हिस्सा नहीं है। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप तारीकी के हैं, या आप नूर के फर्जंद हैं। या आप दिन वाले हैं, या आप रात वाले हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो आज के पैसेज में वो दिन और रात का हवाला देकर हमें समझाता है, बताता है कि जो दिन वाले हैं उन्हें खुदावंद के दिन से डरने की जरूरत नहीं है। खुदावंद का दिन जो है वो दिन वालों पे नहीं आएगा, वो तारीकी वालों पे आएगा। चौथी आयत में आए मेरे साथ, लिखा है, लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। देखें, तीन बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तीन बातें हैं जिनकी वजह से पौलुस उनको बता रहा है कि वो दिन तुम पर नहीं आएगा। तीन बातें हैं जो खुदा का कलाम आज आपको भी बता रहा है कि ये दिन आप पर भी नहीं आएगा। एक ही सूरत में, अगर आप नूर के फर्जंद हैं। अगर आप तारीकी के फर्जंद हैं फिर आपको डरने की जरूरत है, लेकिन अगर आप नूर के फर्जंद हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात वो उनको बताता है कि भाइयों, हमारी फितरत अलग है, हमारी फितरत अलग है।
दूसरे नंबर पर वो उनको बताता है कि हमारा रवैया अलग है, और तीसरे नंबर पर वो बताता है कि हमारी डेस्टिनी अलग है। तीन बातें हम इन तीनों को बारी बारी समझेंगे। वो सबसे पहले क्या बताता है कि हमारी फितरत अलग है, हम दिन के फर्जंद हैं, हम तारीकी के फर्जंद नहीं हैं। कलाम में बारहा इस बात को लिखा गया है। पहले मैं तारीकी बताता हूं कि तारीकी के फर्जंद क्या होते हैं। देखिए, तारीकी दो किस्म की होती है। जब हम तारीकी के फर्जंदों की बात करते हैं तो तारीकी दो किस्म की है। पहले नंबर पर तारीकी है ज़हनी, मेंटल तारीकी। दूसरे नंबर पर कौन सी तारीकी है? इखलाकी तारीकी। पहली कौन सी है? ज़हनी तारीकी। दूसरी कौन सी है? इखलाकी तारीकी। अब ज़हनी तारीकी क्या है? ज़हनी तारीकी यह है कि मैं सच को नहीं जानता, मैं सच को नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं सच को नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता। आप अपने इर्द गिर्द देखें कि इस तारीकी के कितने लोग हैं जो इस तारीकी के शिकार हैं, जो ना तो सच से वाकिफ हैं, ना सच से वाकिफ होना चाहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ज़हनी तारीकी। और एक है इखलाकी तारीकी। इखलाकी तारीकी वो है कि जब एक तो है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई खुदा है नहीं है, कोई मसीह है नहीं है, सच्चाई है नहीं है, कुर्बानी, बाइबल, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं इसको जानना चाहता हूं। ये ज़हनी तारीकी है। इखलाकी तारीकी ये है कि मैं एक तो जानना नहीं चाहता, दूसरा मैं खुदा के खिलाफ बगावत करता हूं। मैं खुदा के खिलाफ क्या करता हूं? बगावत करता हूं। सो जो लोग ज़हनी तारीकी का शिकार हैं वो सच को जानना नहीं चाहते, और जो लोग इखलाकी तारीकी का शिकार हैं वो बगावत करते हैं, वो सही काम करना नहीं चाहते। यानी एक का ताल्लुक जानने से है, एक का ताल्लुक करने से। यानी मैं जानना ही नहीं चाहता, मैनू परवाह ही कोनी, टेंशन ही कोनी, मैं बुरे काम नहीं करता, लेकिन मैं सच्चाई नू जानदा भी नहीं, ना मैं जानना चाहना, लेकिन स्टिल मैं क्या हूं? मैं तारीकी का शिकार हूं। लेकिन मैं कत्ल करता हूं, मैं ज़नाकारी करता हूं, मैं हरामकारी करता हूं, मैं बगावत में जिंदगी जीता हूं, मैं स्टिल क्या हूं? तारीकी का शिकार हूं। और आपको पता है कि तारीकी को कंट्रोल कौन करता है? तारीकी को इब्लीस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? इब्लीस। लूका की इंजील के 22वें बाब की 53वीं आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि यह किसका इख्तियार है? तारीकी का इख्तियार है। फिर इफिसियों के खत के 6 बाब की 12वीं आयत में लिखा है तारीकी के हाकिम। किसके हाकिम? तारीकी के हाकिम। कुलसियों का खत उसका 1 बाब और उसकी 3री आयत बयान करती है तारीकी का कब्जा। तारीकी बेसिकली किस चीज को शो करती है? इब्लीस को, उसके रेलम को, उसके कब्जे को, खुदा से दूर होने को, अंधेरे में होने को, बिल्कुल खुदा से नावाकिफ होने को। इसकी वजह क्या है? यूहन्ना उसका 3 बाब और 19वीं आयत में लिखा है आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। वो क्या करते हैं? तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद करते हैं। फिर यूहन्ना के 3 बाब की 20वीं आयत में लिखा है जो बदी करता है नूर से दुश्मनी रखता है, नूर से दुश्मनी रखता। और यूहन्ना तो उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। सो दो किस्म के लोगों को वो बयान कर रहा है। तारीकी वाले वो हैं जो ना खुदा को जानते हैं ना जानना चाहते हैं, जो बगावत में जिंदगी गुजार रहे हैं, और नूर वाले वो हैं जो कि खुदावंद को कबूल करते हैं, जो ईमानदार हैं, जिन्होंने तौबा की है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 12वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। यहां पर लिखा है कि जो खुदावंद को कबूल करता है वो क्या करता है? जिंदगी का नूर पाएगा। फिर मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। यूहन्ना के पहले खत के 1 बाब की 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, 7वीं में भी, खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शिराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शिराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक
کرتا ہے. سو وہ کہتا ہے کہ میرے بھائیوں جب تم نور میں ہو, تم دنیا کے نور ہو. آپ کو نور کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا. تم تو تاریکی میں ہو ہی نہیں, تم تو رات والے نہیں ہو, تم اندھیرے والے نہیں ہو, تم تاریکی والے نہیں ہو, تمہاری فطرت ہی وہ نہیں ہے, تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ڈونٹ وری, مت گھبراؤ, نہ ڈرو, تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا. تمہاری فطرت الگ ہے, تمہاری فطرت اور ہے. اور جب ہم تاریکی اور نور کے فرزند کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہودی کانسیپٹ بتاتا ہوں فرزند کا, کہ فرزند کا کیا مطلب ہوتا تھا. اس جیسا, جس کا فرزند آپ کو بولا جاتا تھا, اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی خصوصیات آپ میں نظر آتی ہیں, اس کی خصوصیات آپ میں نظر آتی ہیں. آپ کو پتا ہے یعقوب اور یوحنا کو یہ کیا کہا جاتا تھا؟ گرج کے بیٹے. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ گرج کے بیٹے. اس کا حوالہ ہے مرکز کی انجیل, اس کا 3 باب اور 17ویں آیت. ان کو گرج کے بیٹے اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی طبیعت میں غصہ تھا, ان کی طبیعت میں غصہ تھا. بعد میں یوحنا کی طبیعت بالکل تبدیل کر دی یسوع مسیح نے, اور وہ محبت کا رسول کہلایا. لیکن پہلے وہ کہو جیسی, پہلے بڑے غصے والا سی. تے جننے غصے والے ہوندے نے نا, توبہ دے بعد خدا انہاں نوں محبت والا بنا دیندا ہے. تے جے پھر بھی نہ بنن تو پھر تانوں تھوڑا جہا شک کرنا چاہیے, پتہ نہیں میں بدلیا بھی ہاں کہ نہیں بدلیا. یار کی خیال ہے؟ مطلب تسی 10 سال ہو گئے توبہ کی تے تہاڈا غصہ ہی نہیں مکدا, تہاڈا غصہ ہی نہیں قابو چ, تے دا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے. یسوع مسیح تبدیل کر دیتا ہے. یوحنا گرج کا بیٹا تھا, لیکن یسوع نے اسے محبت کا رسول بنا دیا. اسی طرح اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 36ویں آیت میں برناباس کو نصیحت کا بیٹا کہا گیا ہے. پھر اسی طرح لوکا کی انجیل کے 16ویں باب کی 8ویں آیت میں ہمیں نور کے فرزند کہا گیا. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس کا بیٹا آپ کہتے ہیں نا, یسوع مسیح کو بھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی خدا جیسا ہے, خدا کی نیچر رکھتا ہے. تو آپ نور ہیں, آپ کے اندر نور والی خصوصیات نظر آنی چاہیے, آپ تاریکی کے نہیں ہیں. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, تاریکی والا بندہ نور والے کام نہیں کر سکتا. تاریکی والا بندہ نور والے کام نہیں کر سکتا, لیکن نور والا بندہ تاریکی والے کام کر سکتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تاریکی والا بندہ کوئی راست بازی کا کام نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے, اس کو نیا نہیں بنایا گیا, اس کے اندر یہ خصوصیت ہی نہیں پائی جاتی کہ وہ کوئی راست بازی کا کام, جس کو خدا راست بازی کا کام کہتا ہے, کر سکے. لیکن نور کا فرزند تاریکی کا کام ضرور کر سکتا ہے, کیونکہ آپ ابھی بھی جس جسم میں موجود ہے یہ ایک گنہگار اور گرا ہوا جسم ہے. سو وہ سمجھاتا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری نیچر کیا ہے, فرق ہے. سو دوسری بات اس سے جڑی ہے, وہ کہتا ہے کہ تمہارا رویہ الگ ہے. یہ جو میں نے آپ کو بات کیا نا کہ جو نور والا فرزند ہے یہ تاریکی والا کام کر سکتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تمہارا رویہ الگ ہے اور الگ ہونا چاہیے, کیونکہ تم کیا ہو, نور کے فرزند ہو. تمہارے رویے سے نظر آنا چاہیے کہ تم کیا ہو, نور کے فرزند ہو. اور آپ کا جب رویہ اس طرح کا ہوگا جو دکھائے گا کہ آپ نور کے فرزند ہیں, تو یہ چیز آپ کو کیا دے گی, کانفیڈنس دے گی. یہ چیز کیا دے گی, کانفیڈنس. میں گھبرائے ہیں نا, پریشان ہیں یار, پتہ نہیں اسی مصیبت دا دور ویکھنا ہے کہ نہیں. وہ کہندا بھائی تہاڈی فطرت ہی ہو رہے, تہاڈی تو فطرت ہی نہیں ہے طریقی والی. جو تہاڈی فطرت ہی الگ ہے, تسی الگ نیچر رکھدے ہو, تو تانوں پریشان ہونے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. دوسرے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ آپ کا رویہ بھی الگ ہے اور الگ ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ کا رویہ الگ ہوگا, جب آپ کا رویہ تاریکی کے فرزندوں سے الگ ہوگا, تو یہ چیز آپ کو کانفیڈنس دے گی. کانفیڈنس ہے کہ نہیں؟ کانفیڈنس آتا ہے نا, کانفیڈنس. جب آپ صحیح زندگی گزار رہے ہوں تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج بھی اگر میں آنکھیں بند کر لوں, میں دنیا سے چلا جاؤں, تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا. لیکن سوچ کے دیکھیں, اگر آپ ایکٹیولی کسی گناہ میں انوالو ہوں تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے؟ تسی کہندے خدایا آئے تو صحیح لیکن حالے نہ آئے, کیونکہ تانوں پتہ ہے کہ تسی کی ہو کسی گناہ چے انوالو, اور آپ کو لگتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا, میں اس سے نکل آؤں گا,
میں یہ وقتی طور پہ میرے پہ برا وقت آیا ہوا ہے، یا میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یا مجھ سے ہو رہا ہے، یا کچھ بھی، آپ نہیں چاہیں گے کہ اس وقت آپ کو کچھ ہو. آپ چاہیں گے کہ خدایا حالے مینوں کچھ نہ ہے، کیونکہ تہاڈے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے. گناہ آپ کے اندر کانفیڈنس آنے ہی نہیں دیتا. سو وہ کہتا ہے کہ آپ کا رویہ الگ ہونا چاہیے. میرے ساتھ اگلی آیت دیکھیں، لکھا ہے 6 آیت میں، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں. دیکھیں اس نے 4 اور 5 آیت کو 6 سے کنیکٹ کیا ہے پس لگا کر. 4 اور 5 آیت میں کیا لکھا ہے کہ تم تاریکی کے فرزند نہیں ہو کہ 2 دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو. ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے. ہماری جب یہ نیچر ہی نہیں ہے، پھر لکھا ہے پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں. پس کیا کریں؟ اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ کیا ہوں؟ جاگتے اور ہوشیار رہیں. اچھا، یہاں پر وہ ایک اور بات بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نہ صرف تاریکی میں ہیں بلکہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. اور آگے بھی ایک بات وہ کہتا ہے، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں. یعنی یہ ان کے لیے ڈبل گناہ بن جاتا ہے کہ نہ صرف وہ تاریکی کے فرزند ہیں بلکہ وہ سو رہے ہیں. اب سونے سے کیا مطلب ہے؟ یہ سونا نیند والا سونا نہیں ہے، بلکہ یہ سونا کیا ہے؟ وہ انڈیفرنٹ ہیں. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا خدا کے کلام سے. وہ خدا کے کلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. وہ خدا کے کلام کو سننا نہیں چاہتے. وہ خدا کے کلام کی طرف آنا نہیں چاہتے. نہ صرف وہ انڈیفرنٹ ہیں، یعنی مینٹل ڈارکنس ہے، دماغی تاریکی ہے جس کا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، بلکہ مورل ڈارکنس بھی ہے. یعنی وہ متوالے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ بغاوت کرتے ہیں. سو ان کا حال تو بہت ہی زیادہ برا ہے. ایک تو وہ تاریکی کے فرزند ہیں، اوپر سے وہ سو رہے ہیں. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ متوالے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ بغاوت میں زندگی جیتے ہیں. لیکن تم کیا ہو؟ تم تو نور کے فرزند ہو. اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہے تھیسلونیکیوں کی کلیسیا سے، کہ تمہاری فطرت کیا ہے؟ تمہاری فطرت ہے نور کے فرزند. آمین. سو تمہیں ویسا ہی دکھنا چاہیے. سمپل. جو تمہاری فطرت ہے تمہیں ویسا نظر آنا چاہیے. اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ خدا یسوع کو قبول کرتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، تو آپ کو مسیحی نظر آنا چاہیے. آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جو تم ہو وہی نظر آؤ. جو تم ہو وہی نظر آؤ، اس کے برخلاف نظر نہ آؤ. کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہو وہی کرو، اور وہی تمہیں ہونا چاہیے. اور ایک بڑی خوبصورت وہ مثال بھی دیتا ہے. آگے لکھا ہے، مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں. یہ بڑی ہی ایک خوبصورت بات ہے. وہ کہتا ہے کہ تم جو ہو وہی رہو، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ تم پر حملے ہوں گے. تم پر کیا ہوں گے؟ حملے ہوں گے. سو تمہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تمہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تمہاری نیچر ڈیفرنٹ ہے. تم نور کے فرزند ہو. تم فرق طبیعت کے ہو، فرق فطرت کے ہو. سو تمہیں ویسا ہی نظر آنا چاہیے. ویسا ہی نظر آنے میں آپ کو گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا، آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کا میں حل آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ایک بڑا پریکٹیکل حل ہے. یہ جو پولس رسول یہاں پر حل بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر. یا دو اس نے باتیں کی ہیں، ایک بختر کی بات کی ہے اور ایک خود کی بات کی ہے. آپ بھی اگر آزمائش سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مسیحی زندگی میں آزمائش سے بچیں تو یہ باتیں یاد رکھیے گا. پہلی بات کیا ہے؟ خود. دوسری بات کیا ہے؟ بختر. بختر کیا ہوتا تھا؟ بریسٹ پلیٹ. بختر کسے بولتے تھے؟ بریسٹ پلیٹ. آپ کو پتا ہے کہ رومی فوجی جو ہے اس کے بعد ڈیفنس میں دو چیزیں ہوتی تھی. ایک حملہ کرنے کے لیے تلوار یا بھالا، اور ڈیفنس میں ایک بختر ہوتا تھا اور ایک خود ہوتا تھا. خود بولتے ہیں ہیلمٹ کو.
جس طرح موٹر سائیکل والے لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے، یا وہ انجینئر ہیلمٹ پہنتے ہیں، یا آپ اور کوئی خطرناک کام کرتے ہو تو آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں تاکہ آپ کے سر کو چوٹ نہ لگے. اور بختر کیا ہوتا ہے؟ بریسٹ پلیٹ. وہ بریسٹ پلیٹ موٹے کپڑے کی بھی ہو سکتی ہے، سونے کی بھی ہو سکتی ہے، لیدر کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بریسٹ پلیٹ اس لیے ہوتی تھی، وہ یہاں پر پہنی جاتی تھی تاکہ اگر آپ پر کوئی تلوار سے وار کرے تو آپ کی جان نہ جائے، جان بچ جائے. سو یہ دونوں چیزیں ڈیفنس کے لیے استعمال کی جاتی تھیں، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کی جاتی تھیں، بریسٹ پلیٹ اور ہیلمٹ. اب جو وہ بریسٹ پلیٹ کی ایگزامپل دیتا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. وہ کہتا ہے کہ ایمان اور محبت کا بختر. بریسٹ پلیٹ یا بختر کس چیز کا ہے؟ ایمان اور محبت کا. اور خود کون سا ہے؟ نجات کا. خود کون سا ہے؟ نجات کا. سو یہ تین باتیں کون سی ہو گئیں؟ ایمان، امید، محبت. ایمان، امید، محبت. کیا کلام میں ہمیں کہیں اور اس کا ذکر ملتا ہے؟ پہلا قرنتھیوں 13:13 ایمان، امید، محبت. تھسلونیکیوں کے خط کے پہلے باب کی 30 آیت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. ایمان، امید، محبت، یہ تینوں کیا ہیں؟ دائمی ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ محبت ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے، جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کہ اگر آپ آزمائش سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈیفنس میں ایمان کو، امید کو اور محبت کو استعمال کرنا ہے. وہ کیسے استعمال کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایمان کو، امید کو اور محبت کو استعمال کرنا ہے. آپ کی جو بریسٹ پلیٹ ہے یہ کس چیز کی ہے؟ ایمان اور محبت کی. ایمان اور محبت کی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا پہلا ڈیفنس ابلیس کے حملوں کے اگینسٹ یا آزمائش کے اگینسٹ کیا ہے؟ آپ کا ایمان. کیا ہے؟ آپ کا ایمان ہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ آزمائش سے بچ پائیں گے، اس پر غلبہ حاصل کریں گے. آمین. اب کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ خدایا میرے ایمان کو بڑھا، میرا ایمان مضبوط کر، میرے اندر ایمان ہونا چاہیے. تو بیسیکلی ایمان ہے کیا؟ ہم ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں 4 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، 4 چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے پرسن پر، یعنی اس کی شخصیت پر. آپ خدا کی کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ شخصیت پر. شخصیت پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کی شخصیت چینج نہیں ہو سکتی. وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، وہ اپنی باتوں کا پکا ہے، وہ اپنے قول کا پکا ہے. خدا، میرا خدا جو ہے، اس کی شخصیت میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی. اگر اس نے مجھ سے کہا ہے کہ فکر نہ کرو اور پھر بھی میں فکر کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کی شخصیت پر بھروسہ نہیں کر رہا. اور جب بھروسہ نہیں کر رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان نہیں ہے. جب آپ خدا کی شخصیت پر بھروسہ نہیں کرتے. دوسرے نمبر پر جو آپ نے بھروسہ کرنا ہے وہ ہے اس کی پاور. وہ کیا ہے؟ اس کی پاور. پہلے نمبر پر اس کی شخصیت، دوسرے نمبر پر اس کی طاقت. اگر آپ انگریزی میں یاد رکھیں تو پرسن اور پاور. پاور پر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہ صرف خدا اپنی باتوں پر عمل کرتا ہے بلکہ اس کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ جو کہتا ہے اس کو کر سکتا ہے. آمین. مجھے چھٹی چاہیے یا مجھے کہیں اور جانا ہے اور میں بھروسہ کرتا ہوں کہ نہیں یار جنی دیر تک میں جھوٹ نہ بولیا میرا کام نہیں ہونا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں خدا کی شخصیت پر، اس کی پاور پر بھروسہ نہیں کر رہا کہ خدا میرے جھوٹ بولے بغیر بھی میرا کام کرا سکتا ہے. میں بھروسہ نہیں کر رہا. تیسرے نمبر پر آپ کو جو بھروسہ کرنا ہے وہ اس کے وعدے پر، یعنی پرومس پر بھروسہ کرنا ہے کہ خدا نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ سچا ہے. اور چوتھے نمبر پر جو آپ کو بھروسہ کرنا ہے وہ اس کا پلان ہے کہ خدا اپنے پلان کے مطابق چیزوں کو چلا رہا ہے اور اس کا پلان ایک دن ضرور پورا ہوگا. سو 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. جب آپ ان 4 باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ایمان رکھ رہے ہیں. آپ خدا پر ایمان رکھ رہے ہیں. سب سے پہلے اس کی شخصیت پر کہ میرا خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے. میرا خدا ایسا خدا ہے جو اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا. اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جو اس نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا.
दूसरे नंबर पर पावर, कि क्या जो वो कहता है वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, वो बिल्कुल कर सकता है। तीसरे नंबर पर प्रॉमिस, वो कहता है वो कर भी सकता है, लेकिन क्या उसने मुझसे वादा किया है कि मैं ये करूंगा? तो उसने कहा है कि मैं करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उसके वादे पर यकीन करना चाहिए। और चौथे नंबर पर प्लान, कि खुदा जो सब कुछ कर रहा है, क्या खुदा के पास कोई प्लान है या खुदा ऐसे ही सब कुछ कर रहा है? तो हम ईमान रखते हैं खुदा की शख्सियत पर, हम भरोसा रखते हैं खुदा की शख्सियत पर, उसकी ताकत पर, उसके प्रॉमिस, उसके वादे पर और उसके प्लान पर। और आपका ईमान कमजोर पड़ता है जब आप इनमें से किसी भी एरिया में उस पर भरोसा नहीं करते। फिर ना समझे कि हमारा ईमान मजबूत है। जब आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, उसकी शख्सियत, ताकत, वादे और प्लान पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं, तो आपका ईमान मजबूत होता है। ये आपका फर्स्ट डिफेंस है। जिस तरह पौलुस रसूल ने बताया कि ये क्या है? बख्तर, ईमान का बख्तर। कौन सा बख्तर? ईमान का बख्तर। किसके खिलाफ? आजमाइश के खिलाफ, इब्लीस के हमलों के खिलाफ। तो अगर मेरा ईमान मजबूत है, मेरे बख्तर लगा हुआ है, तो कोई आकर मुझ पर हमला करेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बचूंगा, मैं बच जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह उनको फर्क नहीं पड़ता था जिनकी ब्रेस्ट प्लेट लगी होती थी, क्योंकि कोई आके मुझे कहेगा कि नहीं 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 नहीं, तू अपनी शादी से सेटिस्फाइड नहीं है, तू किसी और भी बुढ़ी ना चक्कर चला ले, वहां से तुम्हें और सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ये आजमाइश। तो इस आजमाइश का हल जब मैं कहूंगा कि नहीं, मैं खुदा की शख्सियत पर भरोसा करता हूं, भाई मैं उसकी पावर पर भरोसा करता हूं, उसने मुझसे कहा है कि तू मुझ में कायम रह, तो तेरे लिए सबसे एंजॉयबल रिश्ता तेरे अज़दवाज का रिश्ता होगा। तो मैं खुदा पर भरोसा करता हूं। मैं तेरी बात क्यों मानूं कि मेरे अज़दवाज का रिश्ता मेरे लिए एंजॉयबल नहीं है या उसमें मुझे खुशी नहीं मिलेगी? जब खुदा कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी उसमें मिलेगी, तो मैं तेरी बात क्यों मानूं? आप सोच के देखें, जब आप ईमान से आजमाइशों का मुकाबला करना शुरू करते हैं, तो आप सारी आजमाइशें आपके सामने ढेर हो जाएंगी। कोई तीर जो है वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेगा, दुश्मन का कोई वार आपके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपको अपने खुदा की शख्सियत पर भरोसा है, उसकी ताकत पर, उसके वादों पर, उसके प्लान पर भरोसा है, मुकम्मल भरोसा है। और जब भी आप गुनाह करते हैं, आपका यह भरोसा कमजोर पड़ता है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि सिर्फ आप तब गुनाह करते हैं जब आपका खुदा पर भरोसा कमजोर पड़ता है। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी। आप कहते हैं रिश्वत दे बगैर मेरा काम नहीं निकलना। की मतलब है? सीधी जी गल है कि मैंने खुदा ते भरोसा नहीं है कि खुदा मेरा रिश्वत दे बगैर भी काम कढ़ा सकता है। खुदा कढ़ा सकता है कि नहीं कढ़ा सकता? कढ़ा सकता है। लेकिन मैं सोचना कि नहीं यार, बहुत मुश्किल जा लग रहा, पता नहीं खुदा को होना है कि नहीं, असी सोचते ही नहीं। असी कहने पैसे लाइए, पैसे ये दिन छेती हो जाएगा। कोई भी गुनाह सोच लें तो वो खुदा पर भरोसा ना करना है। अच्छा, बख्तर की एक तो फ्रंट साइड है जो मैंने आपको बताई, जिसको हम ईमान कहते हैं। बख्तर की एक अंदर वाली साइड भी होती थी, और अंदर वाली साइड सख्त नहीं थी होती। अंदर वाली साइड क्या होती थी? नरम होती थी, ताकि आपके जिस्म को क्या रखे? गर्म रख सके। और वो नरम साइड कौन सी है? मोहब्बत। वो नरम साइड कौन सी है? मोहब्बत। दो चीजों से मिलकर बना ना बख्तर। ईमान और मोहब्बत का बख्तर दो चीजों से बना है। फ्रंट साइड टफ है, मेरा ईमान है, अंदर वाली साइड नरम है, मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत क्या है? कि मेरी सबसे बड़ी खुशी किस में है? मेरे खुदा में है, उसकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। मैं खुदा की मर्जी के अलावा कुछ नहीं चाहता। मुझे खुशी मिलती है खुदा की हजूरी में, उसकी मर्जी पूरी करने में, उसकी कुर्बत में, उसके साथ होने में, उससे बात करने में। मैं अपने खुदा से मोहब्बत करता हूं। और ये आपको पता है अवलीन हुक्म है जिसको यीशु मसीह ने कहा था। दो ही हुक्मों को, सारी शरीयत को दो हुक्मों में समराइज किया। पहला हुक्म क्या था? कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, जान, अकल और ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा क्या था? कि तू अपनी मानिद अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। तो ये जो दूसरी साइड है ना बख्तर की, ये मोहब्बत है। अगर मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं ना, तो कोई आजमाइश मुझ पर काबू नहीं पा सकती। और यकीन करें कि जब आप गुनाह करते हैं तो ये आपकी मोहब्बत है जो कमजोर पड़ती है। तब तीर आके लगता है। आजमाइश का तीर तब लगता है जब आपकी
محبت کمزور پڑتی ہے. محبت کمزور نہ پڑے تو کوئی تیر آپ کے اس بختر میں سے گزر نہیں سکتا. اس کو ایمان روکے گا, ایمان کے بعد محبت روکے گی, وہ تیر آپ کے اندر جا نہیں سکتا. تبھی آپ گناہ کریں گے جب آپ کا ایمان کمزور تے محبت ٹھنڈی تے تیر ٹھا اندر. ایسے ہی ہے نا. بختری جو ہولا جو ہے ٹھلا ماٹھا جو ہے تے تیر نے تے واج ہی جانا نا. کی خیال ہے؟ تے جی ایمان ہی ٹھلا ماٹھا جو ہے ایویں مطلب ڈاواں ڈول جا ایمان ہے تے ڈاواں ڈول جی ساڈی محبت ہے. ہر گل 'چ اسی جناب اپنی محبت چینج کر لینے, کدی مضبوط ہو جانے کدی ویک ہو جانے. تو آزمائش تو آپ پر قبضہ کرے گی نا, حملہ بھی کرے گی اور فتح بھی پائے گی. اور دوسرے نمبر پر امید. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ امید ہے, اور وہ نجات کا خود ہے, نجات کی امید ہے. یہ امید جب آپ کے ذہن میں رہتی ہے نا ہر وقت کہ میں ایک دن کہاں جاؤں گا؟ خدا کے پاس جاؤں. یہی آپ کو کیا کرتی ہے؟ حملوں سے محفوظ رکھتی ہے. جتنی زیادہ مضبوط آپ کے اندر یہ امید ہوگی کہ ایک دن میں خدا کے پاس جاؤں گا, آپ ویسے کام نہیں کریں گے. اتنے تے لوگ چھٹی تے جانا ہوئے نا تو چھٹیاں بچا رکھ دیں. انہوں نے پتا جی بہتیاں چھٹیاں کیتیاں تو مینوں چھٹی نہیں لبنی. آپ کو پتا ہے کہ جی ہون کام خراب کیتا تے اگے بھی کام خراب ہو جانا. تو آپ کو پتا ہے کہ اگر اب میری زندگی میں میری امید ہی مضبوط نہیں ہے, میرا اقرار ہی مضبوط نہیں ہے, تو میں آگے کیسے امید رکھوں گا؟ تو جب آپ آگے کی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک دن میں نے خدا کے پاس جانا ہے, اس دنیا میں جو بھی مسئلے ہیں, غریبی ہے, پریشانی ہے, قرضہ ہے, واٹ ایور جو بھی ہے, یہ کوئی چیز مجھے خدا سے جدا نہیں کر سکتی, کوئی چیز مجھے مجبور نہیں کر سکتی کہ میں خدا سے دور ہو جاؤں, کیونکہ میری تو امید ہی آگے لگی ہوئی ہے. اور میری امید اتنی مضبوط ہے کہ میرے ذہن میں صرف وہی رہتا ہے کہ میں نے ایک دن خدا کے پاس جانا ہے اور میرے سارے مسئلوں کا حل وہاں پر ہی ہونا ہے. اس سے پہلے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ اس گنہگار جسم میں میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں, ہو بھی نہیں سکتے. تو امید یہ کون سی ہے؟ امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں, کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں, تیسرے نمبر پر جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں. تیسرے نمبر پر وہ کہتا ہے, سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی نیچر ڈیفرنٹ ہے. دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا رویہ فرق ہے, اور اگر فرق نہیں ہے تو ہونا چاہیے. بچ کے رہیں, آزمائش سے بچ کے رہیں. امید کا, ایمان اور امید کا بختر, نجات کا خود پہن کر رہیں, بچ کے رہیں. لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ آپ فرق ہیں, نور ہیں تو نور لگنے چاہیے, نظر آنے چاہیے. اور تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیسٹنی فرق ہے. خدا نے جو نور کے فرزند ہیں, جو اس کے اپنے بیٹے بیٹیاں ہیں, ان کو خداوند کے دن کے لیے, ریت کے لیے, جہنم کے لیے, عدالت کے لیے نہیں بنایا, بلکہ ان کو کس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کے ساتھ, اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں شامل ہو. اس لیے آپ کو ڈیسٹنڈ کیا گیا ہے, آپ کی یہ ڈیسٹنی ہے. آگے لکھا ہے, وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں. یہ سونا وہ والا سونا نہیں ہے جڑے طریقی والے ستے نے, وہ کلام والوں ستے نے. یہ سونا کون سا ہے؟ مرنا, جس کو وہ پچھلے چیپٹر میں ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں, ڈونٹ وری, آپ فوت ہو گئے یا آپ کا کوئی پیارا فوت ہو گیا تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں, ہم کیا ہیں؟ اسی کے ساتھ جیئیں گے, ہم مسیح کے ہیں. پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو, چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو. سو میرے پیارے بہنوں بھائیوں, اے تھیسلونیکے کے لوگوں, پریشان مت ہو. ڈونٹ وری, ریپچر کو لے کر, خداوند کے دن کو لے کر پریشان مت ہو. تمہاری نیچر ہی ڈیفرنٹ ہے. تم تاریکی کے فرزند نہیں ہو, تم نور کے فرزند ہو. تمہارا رویہ فرق ہے, تمہاری ڈیسٹنی فرق ہے. تم الگ جگہ پر جاؤ گے, تم فوت ہو جاؤ تب بھی تم خداوند کے پاس جاؤ گے, اور تم زندہ رہو اور پھر مسیح آ جائے تم تب بھی خداوند کے پاس جاؤ گے. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آمین. آپ سب سے آپ سب جتنے یہاں پر موجود ہیں, میں آپ سب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک میں ضرور بات آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں
کہ اگر آپ نور کے فرزند ہیں، اور فرزند وہی ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، تو آپ نور کے فرزند ہیں۔ اگر آپ نور کے فرزند ہیں تو آپ کو نور کے فرزندوں کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت ہے، نور کے فرزندوں کی طرح چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا تاریکی سے کوئی میل نہیں ہے، آپ دن کے ہی ہیں۔ اگر آپ نور کے فرزند ہوتے ہوئے گناہ کریں گے تو آپ تاریکی میں نہیں کریں گے۔ غور سے سنیے گا، اگر آپ نور کے فرزند ہوتے ہوئے گناہ کرتے ہیں تو آپ تاریکی میں گناہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ دن دہاڑے کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ دن دہاڑے کرتے ہیں، فل ایکسپوئر کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کا گناہ تاریکی کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نور کے فرزند ہیں۔ آپ کا گناہ ایسا گناہ ہے جو دن دہاڑے کیا جاتا ہے، اور دن دہاڑے کیا جانے والا گناہ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو تو ایکسپوئر مل چکا، آپ کو تو نور مل چکا، آپ تو روشنی کو جان چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ وہ جو تاریکی والے بندے کو تو کلام نہیں ہے نا، اس کے پاس تو نور پہنچا ہی نہیں ہے، اس نے نور کو قبول نہیں کیا، وہ تو نور میں زندگی گزار ہی نہیں رہا، تو وہ تو گناہ کرے گا تو اندھیرے میں گناہ کرے گا۔ آپ گناہ کریں گے تو دن دہاڑے روشنی میں گناہ کریں گے، پورے ایکسپوئر کے ساتھ گناہ کریں گے، آپ کا گناہ چھپ کر نہیں ہوگا۔ دس از ویری ڈینجرس، یہ بہت خطرناک ہے۔ سو آپ نور کے فرزند ہوتے ہوئے نور کے فرزندوں کی طرح زندگی گزاریں۔ یسوع مسیح نے آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ آپ نور کے فرزندوں کی طرح زندگی گزار سکیں، تاکہ آپ خداوند کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، دکھا سکیں کہ ہمارا خداوند ایسا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کرائسٹ لائکنس کی بات کرتے ہیں، مسیح جیسا، مسیح کو ماننے والا مسیح جیسا۔ تو میں کہو جا مسیحی یا جدی زندگی چ مسیح نظر ہی نہیں آتا، ایک مسیحی کے لیے یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔